بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل دل سے دین کی باتیں، اچھی پیاری اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پیارے سامعین، آج ہم سنیں گے گجرات کے احمد آباد کے ایک بزرگ کا زبردست واقعہ۔ سنا رہے ہیں مفتی سلمان اجہری۔ بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں، احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً، تو وہ ان کے متعلق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے۔ وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے، پرانے کپڑے، پراگندہ بال، ذکر الہی میں مشغول۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ عام آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو میں آپ کو یہ بتا دوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نصیحت ہے، ہر بیشہ گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا، کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے۔ ہر جنگل کو خالی مت سمجھنا، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہر انسان کو ایرا غیرہ نتھو کھیرا مت سمجھ لینا اس کے ظاہر کو دیکھ کر۔ ہاں، ارادت ہو تو دیکھ، ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کچھ فقراء، کچھ قلندر ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ درویش جن کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ والے تھے، ذکر الہی میں رہتے تھے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور کچھ علماء وہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ لوگ خامخواہ پیچھے چلتے رہتے ہیں اس بوڑھے کے، کیا آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں۔ تو ان لوگوں نے سب لوگوں کو الگ الگ ورگلایا بھی۔ ایک دن لوگوں نے کہا نہیں بابا، اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے وہ۔ تو یہ باتیں بہت پھیل گئی۔ تو ایک دن اس درویش کے پاس کچھ طلباء آئے، کچھ علماء آئے، کہا کہ بابا جی ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، انسپائر ہیں آپ سے بہت زیادہ، اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے مدرسے میں مہمان بلا کر کے لے جا رہے ہیں، آئیے۔ توہین تھی۔ مدرسے میں لے آئے اور سیدھے مسند پر بٹھا دیے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی تھی۔ جو شیخ الحدیث بیٹھتے تھے، کہا کہ بابا جی بیٹھے، ہم آپ سے فیض اٹھانا چاہتے ہیں، بخاری شریف پڑھائیں۔ وہ ڈھکوسلے پیر نہیں تھے جو لوگوں کے چورے پر اپنی زندگی گزارتے ہوں، وہ فنا فی اللہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہراً ان کے خد و خال غریبوں سے نظر آتے تھے۔ بیٹھے، کہا کہ بیٹا میری یہ مجال نہیں ہے، یہ میرا میدان نہیں ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا چرچا آپ کا ہے، آج آپ کو بخاری پڑھانا ہی، بخاری پڑھانی ہے۔ بہت ضد کیا، اصرار کیا، تو انہوں نے بخاری شریف کھول دی۔ سارے طلباء بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس مرد حق، مرد قلندر نے جو بخاری شریف کو شروع کیا، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہاں سے شروع کیا، حدیث پڑھتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ایک جلد، دو جلد، تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں، جا کر کے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی ختم تک پہنچ گئے۔ حدیث روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحابہ کے ناموں کے ساتھ پوری حدیثیں۔ میرے عزیزو، یہ گھنٹے دو گھنٹے کی بات نہیں، پوری بخاری پڑھنے کے لیے کم از کم میں فاسٹ بھی پڑھوں، قرآن کو سنانے کے لیے 30 دن لگ جاتے ہیں، بخاری شریف اس سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، تلاوت سے ہو جائیں گے، بخاری شریف میں سندیں پڑھتے پڑھتے وقت ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح 1 گھنٹے کی تراویح کا معاملہ ہو تو بخاری کو سنانے کے لیے 2 مہینے لگ جائیں گے۔ انہوں نے ایک مجلس میں پوری سنائی، سب کپڑے پھاڑنے لگ گئے، چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے، اور اس کے بعد وہ اپنا عصا اٹھائے اور کھڑے ہو گئے۔ ان کو لے کر کے گئے، ایک عالم دین ان کے قدموں میں گر گئے، اور اس کے بعد کہا بابا ہمیں معاف کر دیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ کمال کی بات ہے، ہماری بدگمانی کو معاف کریں۔ انہوں نے ہنس کر مسکرا کر ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ میاں، میں کہاں پڑھاتا ہوں، اور حقیقت تو نے جو گمان کیا ویسا ہی میں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا پوری بخاری پڑھا دیے۔ کہا میں کہا، سامنے رسول اللہ بول رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا۔
اللہ اکبر. سامنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, وہ بولتے جاتے تھے اور میں سن کر کے بیان کرتا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں بخاری شریف پڑھنا. عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, آتی نہیں بخاری. ساری چیزوں کا کل ملا کر کے حاصل کلام ایک ہی ہے, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان, اور جان ہے تو اب ہماری جان ہے. جان کا ذکر اگر نہ ہو, آخری بات میں عرض کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے غار ثور میں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ, کفار مشرکین ارد گرد گھومتے دیکھ کر کے چلے گئے, نظر کیوں نہیں آئے؟ سبوں نے اپنا اپنا الگ الگ انداز بیان کیا ہے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی, مکڑی کے جال بن دیے تھے, کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اور ان کے صاحب کی حفاظت فرمائی. لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ ہاں, حسان الہند امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ یہ عدو کا مطلب ہے دشمن. ہاں, عدو دشمن کو کہتے ہیں. جان ہے, جان کیا نظر آئے, جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دشمن غار کے ارد گرد کیوں پھر رہے ہیں؟ میاں جان جو ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رکھا ہمیں نظر نہیں آتی, تو کبھی کبھار جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جان ہے پوری کائنات کی, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور کمال کی عاشقی ہے. میرے امام اہل سنت نے فرمایا, اپنا انٹروڈکشن کرایا دنیا کو کیا کہہ کر کے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بس آؤ اس حضور کی طرف ذکر پاک کی مجلس قائم کرنی ہے, لیکن اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ میں گرم رکھو. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. ہمارے دل کس کے لیے ہے؟ ہاں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دربار میں جا کر کے سر جھک گیا تھا یا کچھ ہو گیا تھا, نجدی بڑے برہم ہو گئے کہ سجدہ کرتے ہیں, یہ رکوع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں میاں, ہم کہاں سجدہ کرتے ہیں, ہم شرک نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد. ساجد کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. دل سجدہ کیا, اور یہ بات پوری شریعت میں لا کر کے دکھا. کیا دل بھی سجدہ نہیں کر سکتا حضور کے لیے؟ ہاں, جو سجدہ حرام ہے, جو سجدہ شرک ہے, وہ پیشانی کا سجدہ ہے. پیشانی کا سجدہ حرام ہے, سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے, اور عبادت کا ہو تو شرک ہے. لیکن دل اگر سجدے میں چلا جاتا ہے, دل جھکا ہے, تو اس کو پیشانی جھکانے کی ضرورت نہیں. اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں دل جھکا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. اور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں, لوگوں تم صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہو, ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے, حقیقت میں ہم سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں, سجدے کے لیے نہیں جھکتے ہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی. جبیں سائی کس کو کہتے ہیں؟ سر جھکا دینے کو. ہاں, میرے مصطفیٰ کے دربار پر سر جھک جاتا ہے, اس کا مطلب سجدے کے لیے نہیں. سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں قبول فرمائے. دعا یہی ہے کہ مولا کریم جب روح نکلنے کو آئے تو میرے مصطفیٰ کے آستانے پر ہماری حاضری ہو. دعا یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی جب زندگی کا خاتمہ قریب آئے تو میرے مصطفیٰ کی جالیاں قریب ہو جائیں. جنت البقیع میں سونا نصیب ہو, خاک مدینہ نصیب ہو, مدینہ طیبہ کا کفن نصیب ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.